السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی لڑکی کی داستان ہے جو اپنے باپ کے گھر میں ہی اجنبی تھی۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ گھر کے تمام افراد کھانے کی میز پر اکٹھے ہو چکے تھے۔ ہمیشہ سے اس گھر کا اصول رہا ہے کہ کھانا سب مل کر کھایا کرتے ہیں۔ بیگم جہاں آرا کو ہرگز پسند نہ تھا کہ ہر کوئی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھے یا پھر اپنے اپنے کمروں میں کھانا کھایا جائے۔ سب مل بیٹھ کر کھانا کھاتے اور اس کے ساتھ ساتھ صبح سے لے کر رات تک کی روٹین ایک دوسرے کو بتائی جاتی۔ بیٹے فواد اور ارسلان ماں کو اپنے کاروباری معاملات بتاتے تھے۔ جہاں مناسب ہوتا جہاں آرا انہیں مشورہ بھی دیا کرتی اور ان کے مشورے ہمیشہ فائدہ مند ہی ثابت ہوتے تھے۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ جہاں آرا کو سخت ناپسند تھا کہ کھانے کے دوران کوئی بلا وجہ بولے، البتہ کھانے کے بعد خوب محفل جمتی تھی۔ کمرے کی خاموشی کو فون کی گھنٹی نے توڑا۔ ارسلان نے فون اٹینڈ کیا۔ اب وہ خاموشی سے آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ چکے تھے۔ جہاں آرا دیکھ رہی تھی کہ ارسلان کچھ پریشان ہے۔ اس نے کھانا بھی ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ کیا بات ہے ارسلان بیٹا، کھانا تو پورا کرو اپنا۔ امی وہ فون تھا۔ ہاں تو کیا ہوا، ہمیں بھی معلوم ہے فون تھا، تم سکون سے کھانا کھاؤ بیٹا۔ سارا دن کی مغز ماری کے بعد ایک کھانا تو سکون سے کھا لیا کرو۔ دنیا کے جھنجھٹ تو کبھی ختم ہونے کو نہیں آتے بیٹا۔ جہاں آرا کو تکلیف ہو رہی تھی کہ ارسلان کا پسند کا سالن بنا تھا اور اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ دراصل امی جان، فون ابا جان کا تھا۔ دونوں بیٹوں کی بیویاں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ ساس کی طرف دیکھنے کی تو ہمت ہی نہیں تھی ان میں۔ پوتے پوتیاں بھی ایک دم چپ ہو گئے تھے۔ جہاں آرا کے ماتھے پر گہرے بل آ گئے تھے۔ انہوں نے ارسلان کو کوئی جواب نہ دیا۔ امی وہ اصل میں ابا جان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ارسلان یہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ تو اب کیا فرما رہے ہیں احمد صاحب؟ جہاں آرا کی آواز میں کڑواہٹ تھی۔ ابا جان کی بیوی ڈیلیوری کے دوران فوت ہوئی ہیں۔ ماں اور ہونے والا بچہ دونوں نہیں بچ پائے۔ تو ابا جان نے ہمیں کیوں فون کیا ہے ارسلان؟ فواد کے لہجے میں باپ کے خلاف نفرت ہی نفرت بول رہی تھی۔ جہاں آرا اب بالکل خاموش تھیں۔ بھیا ابا جان کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت پریشان ہیں، انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ جہاں آرا نے کھانا تو تبھی چھوڑ دیا تھا جب انہیں احمد کی بیوی منور سلطانہ کے مرنے کی خبر ملی تھی۔ وہ اب اٹھ کھڑی ہوئیں اور اپنے کمرے کی طرف چل دیں۔ جہاں آرا کے جانے کے بعد سب نے گہرا سانس لیا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ارسلان، ابا جان نے یہ آخر سوچ بھی کیسے لیا کہ ہم ان کی کسی قسم کی مدد کرنے والے ہیں؟ تمہیں انہیں فون پر خود سے جواب دے دینا چاہیے تھا۔ فواد بھیا وہ رو رہے تھے، ان پر 2 بیٹیوں کی ذمہ داری ہے اور منور سلطانہ کے خاندان والوں پر وہ بھروسہ نہیں کرتے۔ بچیوں کے ماموں اور خالہ کا ماحول انہیں اپنی بچیوں کے لیے ہرگز پسند نہیں، اور خود وہ پچھلے دنوں ہارٹ اٹیک کا شکار ہو چکے ہیں۔ فواد خاموش ہو گیا تھا۔ اسے باپ کی پریشانی سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی، البتہ ارسلان حقیقت میں پریشان ہو رہا تھا۔ وہ تھا بھی نرم مزاج اور رحم دل، لیکن اس میں اتنا حوصلہ نہ تھا کہ وہ ماں کے فیصلے سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرتا۔ اپنے کمرے میں موجود جہاں آرا گہری سوچ میں گم تھی کہ کیا ایک نیا امتحان شروع ہونے والا تھا۔ ان کی زندگی تو پہلے ہی بہت سے امتحانوں سے گزر رہی تھی۔ ان کی شادی شدہ زندگی نے سوائے دکھوں کے انہیں کچھ بھی تو نہیں دیا تھا۔ احمد خان جب ان کی زندگی میں آئے تو بمشکل 1 سال ہی ان کا سکھ کا گزرا تھا۔ وہ عورتوں کا رسیا مرد تھا۔ وہ کسی ایک کا ہو کر رہنے والا نہیں تھا۔ شادی کے بعد بھی ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی عورت ضرور رہی۔ جہاں آرا کے لیے یہ سب بہت تکلیف دہ تھا، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ شاید انہیں اسی طرح جلتے کڑتے جینا تھا۔ کئی دنوں کے بعد شوہر کی شکل دکھائی دیتی۔ اکثر اوقات وہ نشے کی حالت میں ہوتا، نہ بیوی کی خبر نہ بچوں کا ہوش۔ اللہ کا شکر تھا کہ جہاں آرا کا سسر بھلا آدمی تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ہی تمام جائیداد پوتوں کے نام کر دی تھی۔
احمد نے خوب وویلا مچایا مگر انہوں نے اپنے بیٹے کی ایک نہ سنی۔ یوں جینے کے لیے راہیں کچھ آسان ہو گئی۔ مالی تنگی تو جہاں آرا کو کبھی نہ رہی تھی، بس اس کی زندگی شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بیواؤں کی طرح گزر رہی تھی۔ شوہر نے آخری عمر میں بھی اپنی حرکتیں نہ چھوڑی تھیں، مگر اس بار پانسا پلٹ گیا۔ منور سلطانہ نے انہیں اپنے گھیرے سے نکلنے ہی نہ دیا۔ احمد نے لاکھ ہاتھ پاؤں مارے مگر وہ بے بس ہو گئے، کیونکہ منور سلطانہ نے انہیں دھمکی دی تھی کہ ان کا ہونے والا بچہ اگر لڑکی ہوئی تو وہ اسے بازار حسن کی زینت بنا دیں گی۔ اور کچھ عرصے بعد اس نے جب سمینہ کو جنم دیا تھا تو احمد ڈر گیا اور اسے منور سلطانہ سے نکاح کرنا پڑا، جہاں آرا کی ساس بیٹے کی حالت دیکھ کر کڑتی تھی۔ باپ نے جب اپنی ساری جائیداد پوتوں کے نام کر دی تو احمد نے ماں کو جذباتی طور پر بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ والدین کی طرف سے ملنے والی جائیداد ابھی اماں کے نام ہے۔ اس نے جیسے تیسے کر کے آخر کار ان کی جائیداد اپنے نام کروا کے ہی دم لیا۔ یوں ان کی زندگی کا پہیہ پھر روانی سے چلنے لگا۔ منور سلطانہ نے جانے کیا گیدڑ سنگھی سنگھائی تھی کہ وہ اسی کا ہو کر رہ گیا تھا۔ منور سلطانہ کے گھر والے بھی اس کے خرچ پر پل رہے تھے۔ گھر کا ماحول بھی عجیب تھا۔ منور سلطانہ کی بہنیں کبھی ایک شخص کے ساتھ دکھائی دیتی تو کبھی دوسرے۔ بھائی نشے میں ادھر ادھر پڑے ملتے۔ وہ بہنوں کی کمائی پر جینا اپنا حق سمجھتے تھے۔ یوں احمد کی کمائی بری طرح سے لٹ رہی تھی۔ شہر کے عین وسط میں بنی مارکیٹ آہستہ آہستہ بکتی جا رہی تھی۔ احمد کو اب سمینہ کا غم کھائے جا رہا تھا۔ وہ بڑی ہو رہی تھی اور گھر کا ماحول اس کے لیے ہرگز سازگار نہ تھا۔ دل پر بوجھ بڑھتا گیا اور دل کے دورے کا باعث بنا، اور اب تو ان کی فکریں دو چند ہو گئی تھیں۔ منور سلطانہ 2 بیٹیاں چھوڑ کر بیٹے کو جنم دیتے ہی چل بسی تھی، اور بچہ بھی چند منٹوں بعد فوت ہو گیا تھا۔ احمد پر یہ وقت قیامت کی گھڑی جیسا تھا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ ایسے میں انہیں ارسلان ہی یاد رہا، باقی تو سب ان سے بات کرنا گوارا نہ کرتے تھے۔ جہاں آرا نے اپنی زندگی سے ایسا سمجھوتا کیا کہ ان کی طرف سے اپنی سوچ کا رخ ہی موڑ لیا تھا۔ ارسلان کو اپنے باپ سے بہت محبت تھی، یہ بات باپ بھی جانتا تھا۔ ان کے فون کرنے کی بھی یہی وجہ تھی۔ ارسلان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ گھر کے تمام نفوس خاموش تھے، تبھی ارسلان کو اپنے موبائل پر بیل سنائی دی۔ نمبر جہاں آرا کا تھا۔ وہ ماں کی کمرے کی طرف بڑھا۔ جی امی؟ جہاں آرا نے کوئی جواب نہ دیا۔ کافی دیر سکوت کے بعد وہ بولی، میرا خیال ہے تمہیں اپنے باپ کے پاس جانا چاہیے، انہیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ جانے میری زندگی میں اتنی آزمائشیں کیوں لکھ دی گئی ہیں؟ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ ارسلان سیدھا جنازہ گاہ پہنچا۔ باپ کی حالت قابل رحم تھی۔ اتنے بڑے ہجوم میں وہ اکیلا بے بس کھڑا تھا۔ ارسلان کو دیکھ کر انہیں کچھ ڈھارس بندی تھی۔ منور سلطانہ کی تدفین ہو چکی تو ارسلان نے باپ سے جانے کی اجازت لینا چاہی، تو انہوں نے ارسلان کی منت کرنا شروع کر دی۔ ارسلان، میری بیٹی سمینہ بڑی ہو رہی ہے، اس کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ میری دونوں بچیوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، میں جہاں آرا کی بھی منت کر لوں گا۔ وہ بیٹے کے آگے گڑ گڑا رہے تھے۔ ارسلان جانتا تھا کہ ان کی ماں ایسا ہرگز نہیں چاہے گی، سو وہ چپ تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ سمینہ کی خالائیں اور ماموں وغیرہ عجیب طرح کے لوگ تھے۔ ان لوگوں کے کچھ رشتہ دار بھی گھر میں موجود تھے، سبھی ہی عجیب تھے۔ پھر ارسلان نے سمینہ اور چھوٹی بہن فرین کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ماں کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، اگر مان گئیں تو ٹھیک، ورنہ وہ خود دونوں بچیوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ حل نکال ہی لے گا۔ آخر وہ انہی کا خون تھی، اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو نام تو بدنام ان لوگوں کا ہی ہوگا۔ احمد صاحب نے سکھ کا سانس لیا۔ اصل میں احمد صاحب کے حالات دیگر گوں تھے۔ ماں کی طرف سے ملنے والی جائیداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے سالے سالیوں کا بھار اب نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ بچیوں نے حیرت سے باپ کا فیصلہ سنا تھا۔ انہوں نے چند کپڑوں کے جوڑے ساتھ رکھے اور ایک انجان سفر کی تیاری پکڑ لی۔ جہاں آرا کا پارا سمینہ اور فرحین کو دیکھ کر ہائی ہو چکا تھا۔ ارسلان سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ ماں کو ہر بات تفصیل سے بتا چکا تھا۔ سمینہ اور فرحین کی قسمت کا فیصلہ ہونا باقی تھا۔
دونوں چپ چاپ سر جھکائے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ انہیں معاملے کی شدت کا احساس ہو گیا تھا۔ انہیں اپنا گھر، ماں اور باپ بہت زیادہ یاد آ رہے تھے، جہاں ان کے لیے محبتیں ہی محبتیں تھیں۔ ان کا باپ ان کی ہر خواہش پوری کرتا۔ ماں باپ دونوں میں بہت پیار تھا، لیکن زندگی نے اچانک پلٹا کھایا اور سب کچھ بکھر گیا۔ ماں تو دنیا سے گئی ہی تھی، باپ بھی جیتے جی بچھڑ گیا تھا، اور یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ کسی کو بھی ان کے آنے کی خوشی نہیں ہوئی ہے۔ سب عجیب نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کے سلام کا جواب بھی بڑے ہی روکھے انداز سے دیا گیا۔ باپ نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں اور کیوں جا رہی ہیں۔ اصل میں جوں جوں سمینہ بڑی ہوتی جا رہی تھی، اسے اپنے گھر کا ماحول برا لگنے لگا تھا۔ سوائے ماں اور باپ کے وہ سب سے چڑھنے لگی تھی۔ جب وہ ارسلان بھائی کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی تھی۔ بہت بڑی حویلی نما کوٹھی، ان کی عمر کے تو ان کے بھائیوں کے بچے تھے۔ ارسلان نے سب سے تعارف کروا دیا تھا، مگر کسی نے کوئی خاص نوٹس نہ لیا تھا۔ دونوں بہنیں گمسم بیٹھی تھیں، تبھی انہیں پکارا گیا۔ آنے والی کوئی ملازمہ تھی۔ دونوں اس کے پیچھے چل پڑی۔ ملازمہ کا رخ سرونٹ کوارٹر کی طرف تھا۔ تو یہ ہے تمہارا ٹھکانہ سمینہ۔ سمینہ بڑبڑائی۔ اسے اپنی حیثیت کا اندازہ ہو گیا تھا، گویا ان کا درجہ ملازموں کے برابر تھا۔ ملازمہ نے ان کے بیگ لے کر کمرے کی ایک جانب رکھ دیے تھے۔ ایک چارپائی پہلے سے ہی پڑی تھی۔ فی الحال تم دونوں ادھر چارپائی پر بیٹھ جاؤ، رات تک تمہارے سونے کا بندوبست ہو جائے گا۔ میں چلتی ہوں، تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے آؤں گی۔ ملازمہ کہہ کر کمرے سے جا چکی تھی۔ کوارٹر تو کوٹھی سے ہٹ کر اور دور بھی تھے، کیا انہیں اکیلا رہنا ہوگا؟ فرحین تو ڈر کے مارے رونے ہی لگی۔ اب سمینہ ہی اسے اپنا بہت بڑا سہارا لگ رہی تھی۔ وہ بہن سے چمٹ گئی۔ دونوں سوائے رونے کے اور کر بھی کیا سکتی تھیں۔ جلد ہی عقدہ کھل گیا کہ وہ اماں فاطمہ کے ساتھ اس کمرے میں رہیں گی۔ دونوں کو پھر کچھ تسلی ہوئی۔ صبح کی نسبت ملازمہ اماں فاطمہ کا رویہ کچھ نرمی پر مبنی تھا۔ انہیں ارسلان نے تفصیل سے بتا دیا تھا اور تاکید بھی کر دی تھی کہ دونوں کا خوب خیال رکھیں، بن ماں کی بچیاں ہیں۔ اگر جہاں آرا کا حکم تھا کہ بچیاں کبھی انہیں نظر نہیں آنا چاہیے، تو ارسلان بھی تو مالک تھا اس گھر کا، ان کا حکم بھی ماننا بہت ضروری تھا۔ اس نے تاکید کر دی تھی کہ بچیوں کا بہت خیال رکھنا ہے، سو اسے اپنا رویہ نرم رکھنا پڑا۔ وہ ان سے ان کی ماں کے بارے میں پوچھ رہی تھی، پیار سے کھانا بھی کھلایا اور ساتھ ساتھ انہیں سمجھا دیا کہ ان کی حدود کہاں تک ہے، انہوں نے کہاں تک رہنا ہے اور کیسے رہنا ہے۔ گویا انہیں گھر کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سمینہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ اپنے گھر کی لاڈلی اور راج دلاری بیٹیاں اتنی بڑی حویلی نما کوٹھی میں رول رہی تھیں۔ انہیں یہاں آئے قریباً 1 ماہ ہونے کو تھا جب انہیں خبر ملی کہ ان کا باپ ان سے ملنے آیا ہے۔ آج پہلی بار تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائی تھیں۔ اماں فاطمہ کے کمرے میں اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر انہیں ایک دھچکا سا لگا تھا، مگر وہ بولے کچھ نہ تھے۔ وہ شکر ادا کر رہے تھے کہ ان کی سمینہ اور فرحین کم از کم اچھے ماحول میں تو ہیں۔ البتہ ان بچیوں کی ناقدری پر دل بہت دکھی تھا، مگر جو بھی ہو رہا تھا اس میں سراسر ان کا اپنا ہی قصور تو تھا۔ برسوں پہلے جہاں آرا کی اولاد بھی تو ایسی ہی پلی تھی، باپ کے سائے سے محروم۔ اگر دادا دادی جہاں آرا اور بچوں کو نہ سنبھالتے تو جانے آج وہ کس حال میں ہوتے۔ احساس ندامت بڑھ گیا تھا۔ خود اماں فاطمہ پریشان تھیں۔ صاحب اس کے غریب خانے پر آئے تھے۔ سوری ابا جان، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ شکر کریں کہ امی جان نے دونوں کو یہاں رکھ لیا ہے۔ احمد صاحب کی پھر فرحین اور سمینہ سے یہ آخری ملاقات ہوئی، کیونکہ اس ملاقات کے بعد ہارٹ اٹیک نے ان کی جان لے لی۔ احمد صاحب کے دوست نے انہیں اطلاع دی تھی۔ گھر میں گہرا سناٹا تھا، البتہ اماں فاطمہ کے کمرے میں دونوں بچیاں تڑپ رہی تھیں، بلک رہی تھیں۔ اماں فاطمہ انہیں دلاسا دے رہی تھیں۔ گھر کا کوئی فرد بھی ان کے سر پر ہاتھ رکھنے نہ آیا تھا۔ ارسلان، جس جگہ تمہارے باپ نے اپنی زندگی گزاری ہے انہیں وہاں ہی رہنے دینا۔ جس نے جانا ہے وہ جائے، اس سے زیادہ کوئی مجھ سے بات نہ کرے۔ جہاں آرا نے کہہ کر بات ختم کر دی۔ ارسلان فرحین اور سمینہ کو ساتھ لے گیا تھا۔ فواد نے یہ کہہ کر جانے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ زندگی میں ہمارے نہ تھے،
اب مرنے کے بعد بھی انہیں وہیں سے رخصت ہونا چاہیے جہاں وہ زندگی میں رہنا پسند کرتے تھے۔ سمینہ اور فرحین کی زندگی میں اتنی جلد ہی اتنا بدلاؤ آیا کہ وہ سہم کے رہ گئی تھیں۔ ایک بدلاؤ ان کی زندگی میں یہ بھی آیا کہ اس گھر میں آ کر ان کا اپنا کام سب ختم ہو گیا تھا، حتیٰ کہ ان کا نام بھی ختم ہو گیا۔ اماں فاطمہ، ابا جان کی بیٹیوں کو کھانا تو ٹھیک سے دیتی ہے نا؟ بڑی بھابھی کی آواز سنائی دیتی۔ اماں فاطمہ، ابا جان کی بیٹیوں سے پوچھ لینا انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ یہ چھوٹی بھابھی تھیں۔ اب سمینہ اور فرحین تو کہیں کھو گئی تھیں، اب وہ صرف ابا جان کی بیٹیاں تھیں، یہی ان کے نام تھے۔ اپنے کوارٹر سے انہوں نے ارسلان اور فواد کے بچوں کو اسکول جاتے دیکھا تھا۔ ان کا دل بجھ جاتا۔ ماں کی زندگی میں وہ اسکول جایا کرتی تھیں، ماں جیسی بھی تھی پر تھی تو ان کی ماں ہی۔ سمینہ 9ویں میں اور فرحین 5ویں جماعت میں تھی، مگر جب سے وہ اس گھر میں آئی تھیں اسکول ہی ختم ہو گیا تھا۔ آج بھی اسی طرح باہر دیکھ رہی تھیں، آنسو لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ اماں فاطمہ کب سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں تو ان کا بھی دل بھر آیا۔ کیا بات ہے سمینہ بیٹا، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ کیا تمہیں بھی اسکول جانا ہے بیٹا؟ فاطمہ اس کے دل کا حال جان گئی تھی۔ دل کا کیا ہے اماں؟ وہ بے دلی سے مسکرائی۔ دل تو بہت چاہتا ہے، مجھے اپنی دوست بھی بہت یاد آتی ہیں۔ اماں فاطمہ کی ذرا سی توجہ کیا ملی، سمینہ نے حال دل کہہ دیا۔ بے شک احمد صاحب میں بہت سی برائیاں تھیں، مگر ایک بات طے تھی کہ وہ غریب پرور تھے۔ اماں فاطمہ کا انہوں نے ہمیشہ بہت خیال رکھا تھا۔ اب جب کہ سمینہ اور فرحین ان کے پاس تھیں تو ان کا جی چاہتا تھا کہ وہ بن ماں باپ کی بچیوں کے لیے کچھ کر سکیں۔ جیسے احمد صاحب کبھی ان کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، ویسے وہ بھی ان کی یتیم اولاد کا خیال کریں۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے ارسلان سے بات کر ہی لی۔ ان کے اسکول میں تو اب جانا ممکن نہیں ہے، کسی قریبی اسکول میں نام لکھوا دیں ابا جان کی بیٹیوں کے۔ ارسلان نے ساری ذمہ داری اماں فاطمہ پر ہی ڈال دی۔ یوں فرحین اور سمینہ کا قریبی اسکول میں داخلہ کروا دیا گیا۔ گو کہ اسکول سرکاری تھا، مگر دونوں بہت خوش تھیں، حالانکہ وہ اس سے پہلے اچھے پرائیویٹ اسکول کی اسٹوڈنٹس تھیں۔ غنیمت تھا کہ ایک کمرے کی قید سے تو جان چھوٹ گئی تھی۔ ہاں، یہ مہربانی جہاں آرا نے کرتی تھی اور حکم نامہ جاری کر دیا تھا کہ اپنے ابا جان کی بیٹیوں کو اکیلا ہرگز نہ اسکول بھیجا کرو، ڈرائیور کے ساتھ بھیجوایا کرو۔ یہ ذمہ داری اب ہماری ہے کہ ان کے مسائل کا خیال رکھیں۔ جہاں آرا کا حکم ہو اور کوئی ٹال دے، یہ ناممکن تھا۔ سمینہ اور فرحین دل لگا کے محنت کر رہی تھیں۔ گاڑی میں ان کی ملاقات بھائی کے بچوں سے ہوتی، وہ سب اپنے آپ میں مگن ہوتے، دونوں کو بالکل نظر انداز کر دیتے۔ اس بات سے ان کا دل دکھتا۔ اس دن وہ دونوں بھی جانے کے لیے تیار تھیں۔ ڈرائیور گاڑی صاف کر رہا تھا جب ارسلان کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے اور فواد کے بچوں کو پیسے دے رہے تھے۔ تب انہیں جانے کیا سوچی کہ وہ ان دونوں کی طرف مڑے اور کہا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو اماں فاطمہ کے ذریعے مجھے کہلوا دیا کرو۔ وہ دونوں سر جھکائے چپ ہی کھڑی رہیں۔ انہوں نے خود ہی ان کے ہاتھوں پر کچھ نوٹ رکھ دیے۔ ارسلان بھائی انہیں اس گھر میں سب سے الگ ہی دکھائی دیتے تھے۔ سمینہ کو اپنا نہیں فرحین کا زیادہ خیال ہوتا، کیونکہ امی اور ابو کے ہوتے ہوئے وہ اسکول کے لیے بغیر پیسوں کے گھر سے نکلتی ہی نہ تھیں، اور اب وہ زندگی کے ساتھ کیسے مشکل حالات میں جی رہی تھیں۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا جب ایک رات سمینہ نے فرحین کو تیز بخار میں تڑپتے پایا۔ اس نے اماں فاطمہ کو جگایا۔ ساری رات سمینہ اور اماں فاطمہ کی جاگ کے گزری تھی۔ صبح تک فرحین کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ صبح ناشتے کے لیے سب ایک جگہ جمع تھے جب سمینہ بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ رو رہی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا یہاں آنا منع ہے۔ جہاں آرا نے ناگواری سے اسے دیکھا اور کڑے تیوروں سے ارسلان کی بیوی سے مخاطب ہوئیں، بہو، ارسلان سے کہہ دینا کہ اپنے ابا جان کی بیٹیوں سے کہہ دے کہ اپنی حدود کا خیال رکھیں، آئندہ میں یہ شکل دوبارہ یہاں نہ دیکھوں۔ ان کے لیے یہی غنیمت ہے کہ انہیں میں نے اپنے گھر میں پناہ دے دی ہے۔ سمینہ چپ چاپ سن رہی تھی۔ اگر بہن کی حالت اتنی خراب نہ ہوتی تو وہ ہرگز ادھر نہ آتی، مگر بخار کی شدت سے فرحین نیم بے ہوش تھی، اس لیے اسے مجبوراً یہاں آنا پڑا تھا۔ اماں فاطمہ تو صبح ہوتے ہی کچن کی راہ لیتی تھیں۔ جی امی، کہہ دوں گی میں،
بہو نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ سمینہ کو ارسلان بھائی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کو مخاطب کرے اور کس نام سے مخاطب کرے۔ فواد نے تو اسے دیکھتے ہی کرسی کو ٹھوکر ماری تھی اور کمرے سے نکل گیا تھا، جہاں آرا قہر بھری نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے بھابھیوں کی جانب بڑھی۔ وہ فرحین، وہ جملہ بھی نہ مکمل کر پائی تھی کیونکہ سب کی گہری اور چپتی نگاہوں کی زد میں تھی، اور کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ کیا ہوا فرحین کو۔ وہ کچھ دیر کھڑی انہیں دیکھتی رہی اور پھر روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ جانتی تھی اس گھر میں اس کی اوقات کیا ہے، مگر اسے اندازہ نہ تھا کہ کوئی اس کی بات کو سنے گا ہی نہیں۔ فرحین کا بخار تیز ہو رہا تھا۔ اماں فاطمہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جب آئیں تو سمینہ دوڑ کر ان سے لپٹ گئی۔ اماں، فرحین کو ڈاکٹر کے پاس لے چلیں پلیز اماں۔ تب اماں فاطمہ الٹے پاؤں واپس بھاگیں اور ڈرائیور کو ہسپتال چلنے کا کہا۔ فرحین کو لے جایا تو گیا، مگر اس کا جانا بے سود رہا۔ بخار اس کی جان لے گیا تھا۔ اماں فاطمہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ سمینہ ان سے سنبھالی نہ جا رہی تھی۔ زندگی نے سمینہ پر کاری ضرب لگائی تھی۔ اب وہ تنہا تھی، بالکل تنہا۔ ماں باپ کے بعد ایک چھوٹی بہن فرحین ہی تو تھی جو اس کا سب کچھ تھی، مگر اب وہ سہارا بھی چھن گیا تھا۔ اس کا ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا، حتیٰ کہ پڑھائی سے بھی۔ فرحین کو اس دنیا سے گزرے 10 دن ہو گئے تھے، وہ ابھی تک اسکول نہ گئی تھی۔ اس کا جی ہی نہیں چاہتا تھا۔ اماں فاطمہ نے بھی اپنے طور پر کوشش کر لی تھی، مگر اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ اپنے بزنس کے سلسلے میں گئے ارسلان جب گھر آئے تو کچھ دیر بعد وہ سمینہ کے کمرے میں پہنچے۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ جو بھی تھا وہ اس کے باپ کی اولاد تھی، کوئی مانے نہ مانے وہ خون تھا اس کا۔ وہ جہاں آرا کے پاس آیا اور سمینہ کو گھر میں رکھنے کی اجازت طلب کی۔ اماں فاطمہ کی زبانی جہاں آرا اس کی حالت جان چکی تھی، مگر وہ کیا کرتی، کیونکہ سمینہ میں انہیں اس کی ماں کی شبیہ نظر آتی تھی، جس نے انہیں اور ان کے بچوں کو کانٹوں بھری زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا تھا۔ احمد صاحب پورے کے پورے منور سلطانہ کے ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ رات ان پر بہت بھاری تھی جب ان کی بیٹی علینا بخار کی شدت سے تڑپ رہی تھی۔ وہ بخار میں ایک ہی بات کہتی رہی، امی ابا جان کو بلائیں، مجھے ابا جان کے پاس جانا ہے۔ تب جہاں آرا نے ڈرتے ڈرتے فون کیا تھا، جس کا جواب شوہر نے یوں دیا تھا کہ کیا شہر کے ڈاکٹر اور ہسپتال ختم ہو گئے ہیں جو یہاں فون کیا ہے، یا مجھ سے بات کرنے کا بہانہ چاہیے تھا تمہیں؟ احمد کے پیچھے سے غالباً منور سلطانہ تھی جو ہنس رہی تھی۔ زندگی میں بہت بار ایسا ہوا تھا کہ انہیں شوہر کی ضرورت شدت سے محسوس ہوئی تھی، مگر شوہر نے کبھی ضرورت کو محسوس ہی نہ کیا۔ زندگی کی ہر مشکل کو انہوں نے تنہا ہی جھیلا تھا، اور اب اس عورت یعنی منور سلطانہ کی بیٹی ان کی زندگی میں چلی آئی تھی، اس گھر میں جس کی ہر در و دیوار، ہر اینٹ اور چپے چپے نے جہاں آرا کو بے اختیار آنسو بہاتے دیکھا تھا، جہاں آرا سوچ رہی تھی اور ارسلان ماں کے جواب کا منتظر تھا۔ حقیقت میں جہاں آرا دل کی بہت اچھی تھی، مگر حالات نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ بھول نہیں پائی تھی۔ انسان ہونے کے ناطے تو انہیں اس حالت میں سمینہ کا اکیلے رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر جب وہ اس کی ماں یعنی منور سلطانہ کا سوچتی تو ان کا دماغ معاف ہو جاتا اور سمینہ سے انہیں نفرت، بلکہ شدید نفرت محسوس ہونے لگتی۔ ارسلان ماں کے چہرے پر آنے والے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے اس کے ماموں یا خالہ کے سپرد کر دو، بہت لوٹا کھسوٹا ہے ان لوگوں نے تمہارے باپ کو، اپنی بھانجی کے لیے کیا وہ اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ یہ ہمارا سر درد نہیں ہے بیٹا، اور تم بھی ارسلان اپنی تمام ہمدردیاں اپنے پاس رکھو، کوئی ضرورت نہیں اسے سر پہ چڑھانے کی۔ جہاں آرا نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ارسلان ایک دم پریشان ہو گیا تھا۔ اسے اپنی ماں کا پتہ تھا، وہ جس بات پر اڑ جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں راضی نہ کر پاتی تھی۔ آپ جانتی ہیں نا اس کے ننہال کا ماحول، جو بھی ہے امی جان، یہ ہے تو ہمارا خون نا۔ وہ آخر ماں کے سامنے بول ہی پڑا۔ اگر چپ رہتا تو سمینہ کو دیس نکالا مل جاتا۔ جہاں آرا نے کوئی جواب نہ دیا۔
ان کے ماتھے کی تیوری بتا رہی تھی کہ انہیں ارسلان کی بات پسند نہیں آئی۔ ان کے اندر کی خوبصورت دل والی عورت انہیں کہہ رہی تھی کہ جہاں آرا دل بڑا کرو، اس میں سمینہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، وہ تو خود قابل رحم ہے، یتیم ہے، مسکین ہے اور تنہا ہے۔ وہ کچھ سوچتی رہیں اور پھر انہوں نے ارسلان کو اجازت دے دی کہ اسے اسی گھر میں رہنے کی اجازت ہے، مگر وہ اپنے کام سے کام رکھے اور گھر کے تمام افراد بچوں سمیت کوئی بھی سمینہ سے گھلے ملیں گے نہیں، اور اگر انہوں نے دیکھ لیا تو ان سے برا پھر کوئی نہ ہوگا۔ ارسلان نے سکھ کا سانس لیا۔ سمینہ کے لیے گھر کے الگ تھلگ حصے پر بنا کمرہ سیٹ کر دیا گیا۔ سمینہ چپ چاپ اس کمرے میں شفٹ ہو گئی۔ وہ یہ بھی نہ بول سکی کہ اماں فاطمہ کے ساتھ رہنے سے اسے سکون ملتا تھا، کیونکہ کوئی تو تھا جو اس سے ہمدردی کے بول بولتا تھا۔ یہاں اس کمرے میں تو وہ بالکل تنہا تھی۔ اماں بوڑھی تھیں، اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آرام کرتی تھیں۔ انہیں بھلا اتنی فرصت کب تھی کہ وہ سمینہ کے پاس جا کر رہیں۔ چھوٹے بچے اسے دور دور سے دیکھتے، مگر ماؤں کے ڈر سے اس سے دور رہتے، کیونکہ بچوں کو تنبیہ کی گئی تھی کہ ابا جان کی بیٹی سے دور رہنا، ورنہ دادی ناراض ہو جائیں گی۔ اب سمینہ تھی اور اس کی تنہائی تھی۔ اس نے اپنی تمام تر توجہ اپنی پڑھائی کی طرف کر لی تھی، مگر سارا دن پڑھائی بھی تو ممکن نہیں تھی۔ اس روز جب سمینہ سو کر اٹھی تو اسے اس گھر میں گہرے سناٹے کا احساس ہوا۔ اماں فاطمہ بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھیں اور نہ ہی گھر میں کوئی ہلچل تھی۔ اتوار کا دن تھا، شاید سب سو رہے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ اماں فاطمہ کی تلاش میں اپنے کمرے سے نکلی، تبھی اسے جہاں آرا کے کمرے سے ان کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر ہمت کر کے ان کے کمرے میں چلی آئی۔ جہاں آرا کو شدید بخار تھا، وہ غنودگی میں کرا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اماں فاطمہ کو بلا لے، پھر سوچا کہ خود ہی ان سے پوچھ لیتی ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی کہ وہ ان کو کیا کہہ کر پکارے۔ ماں کہنے کی تو وہ جرت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جہاں آرا کو تو احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی ان کے کمرے میں بھی موجود ہے۔ وہ چہرے پر کمبل ڈالے ہائے ہائے کر رہی تھی۔ سمینہ ان کی پائنتی بیٹھ گئی اور ان کی ٹانگیں دبانے لگی۔ وہ کافی دیر انہیں دباتی رہی۔ ایسا کر کے اسے دلی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد جہاں آرا بولی، ارے بس کرو فاطمہ، تھک جاؤ گی، تم میں بھلا اتنی طاقت کہاں، سب کب تک واپس آئیں گے فاطمہ؟ سمینہ بھلا انہیں کیا جواب دیتی؟ اپنی بات کا کوئی بھی جواب نہ ملنے پر جہاں آرا نے کمبل سے سر باہر نکالا۔ کہا نا فاطمہ بس کر، اللہ تیرا بھلا کرے، اب سکون ہے مجھے تھوڑا۔ بات کرتے کرتے ان کی نظر سمینہ پر پڑی تو یک دم سے ان کے تیور بگڑ گئے۔ تم کیا کر رہی ہو میرے کمرے میں؟ اتنی جرت تم میں کب سے آ گئی کہ میرے کمرے میں گھسی چلی آئی؟ نکلو میرے کمرے سے۔ ارسلان کے کہنے پر اگر تمہیں گھر میں رہنے کی اجازت مل گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم ہر جگہ دندناتی پھرو۔ سمینہ کو کچھ نہ سوجا تو بے اختیار روتی چلی گئی۔ سمینہ کی ماں کی وجہ سے جہاں آرا اس سے کتنی نفرت کرتی ہیں، کیا اس کا وجود ان کے لیے تکلیف دہ ہے؟ پہلے اس کی ماں اور اب خود سمینہ ان کے لیے اذیت کا باعث تھی۔ انہوں نے فاطمہ کو بلانے کے لیے کال بیل پر ہاتھ رکھا۔ جی بیگم صاحبہ۔ اماں فاطمہ گھنٹی کی آواز پر کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ اسے اس کی اوقات یاد دلاؤ اور لے جاؤ یہاں سے، اسے کہہ دینا کہ اپنی حد میں رہے۔ تب سمینہ کو پتا چلا کہ آج گھر میں اتنی زیادہ خاموشی کیوں ہے۔ گھر والے رات کو شادی میں گئے تھے۔ شادی قریبی عزیزوں میں تھی۔ جہاں آرا کا حکم تھا کہ گھر کے سب افراد کی شرکت ضروری ہے۔ تم دل چھوٹا نہ کرو بیٹا، چپ کرو، میں ناشتہ لاتی ہوں تمہارا، اماں فاطمہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی۔ ارسلان کو اپنے ابا جان کی بیٹی سے سچ میں ہمدردی تھی، جانے انسانی ہمدردی تھی یا کہ خون کا اثر تھا۔ انہیں سمینہ کی تکلیف دیکھ کر رنج ہوتا تھا۔ فواد بھائی کی بیٹی کی شادی ہو گئی تھی، تب سے ارسلان کو یہ خیال ہر دم ستاتا کہ سمینہ کے لیے وہ کیا کرے، اس کے لیے کہاں سے رشتہ ڈھونڈے، وہ کسی کو کیسے کہے کہ وہ اس کی بہن ہے۔ وہ جلد از جلد سمینہ کو بیاہ دینا چاہتے تھے تاکہ وہ اس گھٹن زدہ ماحول سے نکل جائے۔ ایک کمرے میں قید سمینہ کو دیکھ کر ارسلان کا دل دکھتا تھا، مگر وہ گھر میں کسی کے خلاف بول نہیں سکتا تھا۔
سمینہ کی زندگی کو پرسکون کرنے کا ایک یہی حل تھا کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ پھر اس نے ہمت باندھ ہی لی۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے برابر کے لوگ تو ہرگز سمینہ کو بہو نہیں بنائیں گے۔ انہوں نے اپنے مینیجر سے بات کی کہ وہ سمینہ کے لیے کوئی مناسب رشتہ تلاش کریں۔ مینیجر انتہائی شریف انسان تھا، وہ سمینہ کی حقیقت کو جانتا تھا۔ خود وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے تھے۔ جیسا رشتہ ارسلان چاہ رہے تھے ان کے بیٹے میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں، مگر وہ رشتہ لینے سے ہچکچا رہے تھے۔ چھوٹا منہ بڑی بات، بس یہی سوچ کر وہ چپ تھے۔ ان کا تعلق متوسط گھرانے سے تھا۔ گھر، گاڑی، سب کچھ تھا، مگر مالک لوگوں کے برابر تو ہرگز نہ تھے۔ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، سمینہ کا جوڑ مہد کے ساتھ تھا، سو وسیلہ بن گیا۔ ارسلان بہت خوش تھے۔ مہد ایک شریف اور ہونہار بچہ تھا، جس کا بچپن ارسلان کے سامنے ہی گزرا تھا۔ انہوں نے ہاں کر دی۔ جہاں آرا اور فواد کو سمینہ سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لہٰذا اس نے خود ہی فیصلہ کیا اور مہد کے گھر والوں کو ہاں کر دی۔ گھر آ کر ماں کو بتایا ضرور تھا، جس کا جہاں آرا نے کوئی خاص نوٹس نہ لیا تھا۔ ارسلان نے اپنی بیوی کو شادی کی تیاریاں کرنے کو کہہ دیا تھا، کیونکہ ان لوگوں کی عزت کا سوال تھا۔ اماں فاطمہ نے سمینہ کو بتا بھی دیا تھا اور اسے کہہ دیا تھا کہ وہ فکر مند نہ ہو، مہد کو سب بچپن سے جانتے ہیں۔ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے، سمینہ کو اپنی ماں اور باپ شدت سے یاد آ رہے تھے۔ فرحین تو خیر اس کی جان تھی، کیا وہ ان خوبصورت رشتوں کے بغیر رخصت ہوگی؟ وہ یہی سوچتی رہی۔ اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو اس کے لیے کیا کچھ نہ کرتے۔ وہ جتنا سوچتی اتنا ہی دکھی ہوتی۔ اس کی شادی کس سے ہو رہی تھی، کس گھر میں ہو رہی تھی، وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ ارسلان نے اپنے طور پر بیوی کی مدد سے تیاری کر لی تھی، مگر سب کچھ اپنی مرضی سے خریدا گیا تھا۔ سمینہ کو ساتھ لے جانے کی کسی نے بھی زحمت نہ کی تھی۔ سکون سے تو وہ پہلے بھی نہیں سوتی تھی، مگر اب تو اس کی آنکھوں سے نیند بالکل اڑ گئی تھی۔ اسے اپنا گھر اور گھر والے بہت زیادہ یاد آتے۔ وہ آنسو بہانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جہاں آرا اپنے گھر کے وسیع لان میں چہل قدمی کر رہی تھی، وہ اس دوران اپنے خوبصورت لان کا جائزہ بھی لیا کرتی تھی تاکہ کوئی کمی بیشی ہو تو مالی کو کہہ دیں۔ تبھی انہیں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ کوئی ہولے ہولے سسکیاں لے رہا تھا۔ انہوں نے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ آواز سمینہ کی تھی۔ ان کا موڈ خراب ہو گیا۔ سمینہ کی سسکیاں تیز ہو رہی تھیں۔ امی، ابو، پلیز لوٹ آؤ، پلیز امی ابو آپ لوٹ آؤ، مجھے بہت ضرورت ہے آپ کی، امی ابو پلیز لوٹ آؤ نا۔ وہ روتے روتے خود سے ہم کلام تھی۔ ایک لمحے کو تو جہاں آرا کا دل بڑا ہوا، مگر پھر وہ بنا کچھ کہے لوٹ آئیں۔ وہ اسے نظر انداز کر کے تو آ گئی تھیں، لیکن جانے کیا ہوا تھا کہ اس سمینہ کی سسکیاں ان کے دل پر دستک دے رہی تھیں۔ وہ اپنا ذہن ادھر ادھر لگا رہی تھیں، مگر دماغ کی سوچیں سمینہ کی طرف مڑ جاتی۔ ان کے دل و دماغ میں جنگ چھڑ چکی تھی۔ دل کہہ رہا تھا جہاں آرا بھول جاؤ، سب کچھ بھول جاؤ، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو، جبکہ دماغ کہہ رہا تھا ہرگز نہیں، یہ اس عورت کی بیٹی ہے جس نے تجھے جلتے انگاروں پر سونے پر مجبور کر دیا تھا، جس کی ماں نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو بہت درد دیے تھے، جس کی ماں کی وجہ سے تم شوہر اور تمہارے بچے باپ کے بغیر پلے تھے۔ ضمیر کہہ رہا تھا کہ جہاں آرا تجھے موقع ملا ہے ایک یتیم کے لیے اپنا دل بڑا کر ہی لو۔ بہو، انہوں نے پکارا تو ارسلان اور اس کی بیوی دوڑے آئے۔ دیکھو، شادی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو۔ جس طرح تمہاری بہن اس گھر سے رخصت ہو کر گئی تھی نا ارسلان، شان و شوکت سے، سمینہ کو بھی ویسے ہی رخصت کرنا۔ اور بہو تم مہندی کی تیاریاں کرو، فنکشن اعلیٰ ہونا چاہیے۔ وہ دونوں حیران اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے۔ جہاں آرا اپنا فیصلہ سنا کر جا چکی تھی، مگر انہوں نے جو محبت بھرا پیغام چھوڑا تھا اس کی چہکار پورے گھر میں پھیل چکی تھی۔ بچوں کو گھر میں ہلا گلا ملنے والا تھا، چہکار تو ہونی ہی تھی، کیونکہ آج کے دن کا سورج اپنے ساتھ بہت خوبصورت دن جو لایا تھا۔ جہاں آرا آخر کار سمینہ کے کمرے میں گئیں۔ سمینہ انہیں ایک دم اپنے کمرے میں دیکھ کر سہم سی گئی۔ جہاں آرا نے آگے بڑھ کر اس کو اٹھایا، اس کے آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور اپنے سینے سے لپٹا لیا۔